الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. हर किस्म की हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने इंसान को हर हाल में जीने का तरीक़ा सिखाया है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में इंसानों को इंसानियत सिखाते रहे, अखलाकियात की दावत देते रहे।
دین حنیف دین اسلام کو اس کی روح کے ساتھ امت مسلمہ تک پہنچاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، انسانی زندگی کی کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی زندگی میں گہرا اثر رکھتی ہیں، انسان کو ذہنی آسودگی، جسمانی راحت عطا کرتی ہیں اور انسان کو مادہ پرستی کی غلامی سے آزاد کرتی ہیں، عزت، وقار اور پاک دامنی کا دروازہ کھولتی ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی انسانی زندگی میں قناعت ہے۔ ایک خوبی انسانی زندگی میں وہ قناعت ہے۔ قناعت کیا ہے؟ امام سیوطی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے قناعت کی تعریف کی ہے۔ بہت سارے ائمہ نے قناعت کی تعریف کی، لیکن امام سیوطی رحمہ اللہ کی جو تعریف ہے، انہوں نے جو قناعت کا تعارف کروایا وہ سب سے مناسب اور موزوں ہے۔ فرماتے ہیں القناعہ الرضا بما دون الکفایہ وترک التشوف الی المفقود والاستغناء بالموجود۔ فرماتے ہیں کہ قناعت یہ ہے کہ انسان ضرورت سے کم پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جو چیز موجود نہیں ہوتی اس کی لالچ اور حرص نہیں کرتا، اور اس کی لالچ اور حرص میں آگے نہیں بڑھتا، اور جو کچھ موجود ہوتا ہے اس پر وہ کفایت کر جاتا ہے، اس کو وہ کافی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نہیں ہوتا اس سے وہ بے نیازی اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ جو تعریف ہے قناعت کی، اگر انسان اس تعریف کو ہی سمجھ لے تو کتنی بڑی خوبی ہے ایک انسان کی اس کی زندگی میں، کہ جو چیز موجود نہیں اس سے استغنا، بے پرواہی، جو موجود ہے اسی پر اکتفا، اور جو موجود نہیں ہے اس کی لالچ نہیں کرتا، حرص نہیں کرتا، ہاں اپنی کوشش نہیں چھوڑتا، کوشش جاری رکھتا ہے لیکن حرص اور لالچ نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، قانع جو قناعت اختیار کر لیتا اس کو قانع بولتے ہیں۔ قناعت اختیار کرنے والا شخص نفس کی پاکیزگی، مطمئن دل کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتا ہے اور سکون اور استحکام پاتا ہے۔ اگر یہ چیز انسان نے حاصل کرنی ہو کہ انسان سکون کی زندگی بھی پائے، اطمینان اور استحکام بھی پائے، تو پھر اس کو قناعت اختیار کرنی ہوگی۔ قناعت اختیار کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب پر ہم بلا تمہید ان اسباب کی طرف آتے ہیں۔ ان اسباب میں پہلا سبب کہ انسان ایک مسلمان قناعت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ مال و متاع، زیست دنیا میں اپنے سے کم والے کو دیکھتا ہے، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بتائی۔ کس کو بتائی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آپ کو مخاطب کیا۔ پیارے نبی اپنے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، جن کے دل کو اللہ نے جبریل کو بھیج کر سیرت طیبہ کے مطابق 3 دفعہ اللہ نے اس دل کو پاک صاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں شیطانی اثرات کو نکال کر پھینک دیا۔ اور اسی پہ بس نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی، گویا کہ فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ فرشتہ انسان کو خیر کی طرف لے کے آتا ہے اور شیطان اس کو شر کی طرف لے کے آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لیکن میرا شیطان مجھے شر کی دعوت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو میرا مطیع کر دیا ہے، اب وہ میرا فرما بردار ہے، مجھ سے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ حسین ترین پہلو ہونے کے باوجود بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حسین ترین پہلو ہونے کے باوجود بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پیارے نبی، یہ جو دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ان کے مال کی طرف، ان کے تمام تر امور کی طرف نہیں جانی چاہیے، اور اس نظریے کے ساتھ کہ یہ تو ساری دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے، یہ تو ظاہری رنگینی ہے ایک انسان کے لیے، یہ اللہ نے ان کو مال اس لیے دیا ہے کہ اللہ ان کا امتحان کرے۔ گویا کہ اللہ مال دے کر بھی امتحان کرتے ہیں اور دنیا کی زیست و دنیا اور متاع نہ دے کر بھی امتحان کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کے مال کو جب بھی دیکھیں اس نظریے کے ساتھ دیکھیں کہ ان کا تو امتحان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوصلہ بھی دیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ پیارے نبی یہ دنیا کا جو متاع ہے اس سے کہیں بہتر اللہ کے پاس، اور دنیا کا متاع یہ ختم ہو جانے والا اللہ کے پاس جو ہے وَأَبْقَىٰ، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور اس پر کئی ایک آیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور دوسری آیت فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، پھر براہ راست مخاطب، پیارے نبی آپ کو ان کی افرادی قوت اور مالی مضبوطی، یہ دونوں چیزیں آپ کو کہیں مرعوب نہ کر دیں۔ آپ ان کی یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر، جس میں آپ دیکھیں کہ ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے، مال بھی ہے، یہ چیزیں دیکھ کر آپ مرعوب نہ ہو جائیے گا، ان کے روب میں دبے دبے نہ رہیے گا۔ آپ کو اپنی رب کی عنایت و عطا کے ساتھ مکمل خودداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی بات کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی آسان اور خوبصورتی سے بیان کیا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، صحیح مسلم کی روایت، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اللہ کے بندو ہمیشہ دنیا کے متاع اور زیست کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا، اپنے سے اوپر نہ دیکھنا۔ اگر تم ایسا کر لو گے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ایسا کر لیا تو یاد رکھنا یہ عمل اپنے سے کم تر کی طرف دیکھنا اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کروا دے گا۔ یہ کام کیا کرے گا؟ اگر تم اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی اور انسان اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا۔ اگر اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو گے تو پھر یقیناً انسان شکر گزاری کا وہ اللہ کی طرف سے جذبہ تھا اس کو کھو بیٹھے گا۔ تو اسی طرح ابن حبان کی روایت بھی ہے اذا رأى احدكم من فوقه في المال والحسب فلينظر احدكم بما هو دونه في المال والحسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یاد رکھنا اگر تم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو اس کو دیکھنے کی بجائے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا، مال میں اور حسب و نسب میں اور دنیا کے تمام تر امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا، اور دینی امور میں ہمیشہ اپنے اوپر والے کی طرف دیکھنا۔ عبادت کے معاملات میں، دیگر امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھنا جس سے انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ اور عزیزان گرامی، ہم جو لوگ ہیں ہم بالکل اس کے الٹ چلتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے ہمیشہ نیچے والے کی طرف دیکھیں گے، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ سنتیں نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھی تو پھر کیا ہو گیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہم اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ایسا میں کر لیا تو پھر کیا ہو گیا، وہ فلاں بندہ وہ ایسا کرتا تو ہم نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ کے بندو، دینی امور میں، دینی معاملات میں، اللہ کی طرف رغبت اور رجوع کے معاملات میں، اللہ کی قربت کے رستوں کے معاملات میں، اللہ کے ساتھ دوستی اور تعلق داری کے معاملات میں انسان کو ہمیشہ ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو ہم سے کہیں بلندتر ہیں۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں بیان فرمائی، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، انسان اپنے دوست کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، انسان ان لوگوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے جن کو وہ دینی معاملات میں دیکھے گا۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھنا اس معاملے میں کوتاہی نہ کرنا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ تعلق داری کو قائم کرنا جو لوگ دینی معاملات میں آپ سے کہیں بڑھ کے ہیں، جن کے ظاہری طور پر آپ سمجھتے ہیں ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، یہ خیر کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں اور یہ خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپانے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تعلق داری کو قائم کرنا، کیونکہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، نحن نحکم بالظواہر واللہ یعلم السرائر، ہمیں حکم یہ ملا ہے ہم ظاہر کو دیکھیں گے، ان کی پس پردہ ان کے معاملات کو ہم دیکھنے کے مکلف ہی نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان وہ ظاہری طور پر ایسے بندے کو دیکھ کر اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اعتبار سے ان کا حسن ظن جنس کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہاں یہ خیر کے معاملات میں ہم سے کہیں آگے، اور دنیا کے معاملات میں وہ چھوٹوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی شکر گزاری میں اپنے آپ کو آگے لگاتے ہیں۔ یہ چھوٹوں کو یا کم تر کو دیکھنے کے ایک معنی یہ بھی ہے انسان کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے، جس ماضی میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، جس ماضی میں وہ اپنے آپ کو بالکل وہ ایسی صورتحال میں دیکھتا تھا جہاں آج وہ دیکھے، آج اگر وہ ہو تو اپنے آپ کو پریشان محسوس کرے، اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے، اس کا ماضی بھی اس کو بتلاتا ہے کہ وہ کل کہاں تھا، آج اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر وہ ماضی میں رہتا، اسی صورتحال میں رہتا، آج اس کا لائف سٹائل کیسا ہوتا، اس کو یقیناً پریشانی ہوتی۔ اس لیے انسان کو اپنا ماضی، جو وہ ماضی جس میں انسان اپنے مال میں اپنی صلاحیتوں میں کم تر تھا، آج اللہ نے اس کو نوازا ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کو طرف دیکھنا چاہیے جو ان سے کم تر ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور اطمینان بھی دیں گے اور اس کو قناعت اختیار کرنے والا بھی بنا دیں گے۔ اس کے ساتھ ایک مسلمان رب کی تقسیم پر راضی رہتا ہے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، خواہشات میں غرق ہو چکے ہیں، شکوہ و شکایت اور بے صبری عام ہو چکی، رضا و رغبت بالکل کمزور پڑ چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی وہ روایت جس کو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَاغْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے اللہ کے بندے یاد رکھنا، بہت سی باتیں، لمبی روایت ہے، بہت سی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ نے جس تقسیم میں آپ کو جہاں بھی رکھا ہے تو اس پر خوش ہو جانا، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ رہے تو یاد رکھنا انسان ساری زندگی ٹکرے مارتا ہے، سر مارتا ہے، لیکن انسان پھر بھی وہیں رہتا ہے جس پہ اللہ نے اس کو رکھا ہو۔ اس لیے اگر انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے تو تقسیم پر رضا جو ہے نفس کے استحکام، روح کے سکون اور سینے کی کشادگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر انسان اس رضا پر راضی نہ رہے تو پھر نقصان ہے، کر کچھ نہیں پاتا۔ اگر راضی رہے گا اللہ اس کو قناعت کی عظیم دولت سے نواز دیں گے۔ گویا کہ قناعت کو اختیار کا دوسرا سبب ایک مسلمان کا وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو ان سے کم ہیں، اور دوسری بات کیا ہم نے بیان کی کہ ایک مسلمان اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے۔ اور اسی طرح اس تقسیم پر راضی رہنا امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں لا تزال قریبا علی الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تغاتی ما فی ایدیہم، اے اللہ کے بندو تم لوگوں میں ہمیشہ کریم رہو گے، لوگوں میں ہمیشہ معزز رہو گے جب تک تم لوگوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھو گے جو ان کے پاس ہے، ان سے دنیاوی معاملات میں بالکل بے پرواہ رہو گے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے اس بے پرواہی کو اختیار نہ کیا، تم نے اگر ان کے مال کو دیکھ کر اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کی بجائے اپنے آپ کو ذہنی الجھن میں ڈالے رکھا، استخفوا بک وکرہوا حدیثک وابغضوک، تین باتیں فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تمہیں
جو ایک عزت و اکرام اور تکریم تھی، اس کا تم گویا کہ خود ہی خاتمہ کر بیٹھو۔ استخفونک، وہ تمہارا استخفاف کریں گے، اس کا معنی ہوتا ہے تمہیں وہ ہلکا سمجھیں گے۔ دوسری بات، تمہاری باتیں ان کو پھر بری لگنی شروع ہو جائیں گی۔ تیسری بات، وہ تم پر ہمیشہ غصہ ہی کریں گے، غصے کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اسی طرح ایک عرابی اہل بصرہ کے پاس آیا، بصرہ والوں کے پاس آیا، اور اس نے کہا من سید اہل هذه القریہ، مجھے یہ تو بتاؤ ہم آپ کے اس علاقہ کا گورنر کون ہے؟ اہل بصرہ سے پوچھا بصرہ کا گورنر کون ہے، بصرہ کا حکمران کون ہے، سردار کون ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا الحسن البصری رحمہ اللہ، حسن بصری ہیں۔ کہتے کیسی بات کرتے ہو، بما سادہم، حسن بصری تمہارے حکمران کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ والے ہیں، بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، وہ حکمران تو نہیں ہیں، حکمران تو کوئی اور ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے احتاج الناس الى علمی واستغنا هو عن دنیاہم، حسن بصری اصل میں دلوں کے حکمران ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں، ان سے علم سیکھتے ہیں، لیکن وہ ان کی دنیا سے بالکل بے پرواہ ہیں۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ جس بات کو ایک شاعر نے بیان کیا، عربی شاعر نے، وہ کیا کہتا ہے وقنع تجد غنیۃ فی کل مسئلہ، وقنع تجد غنیۃ عن کل مسئلہ ففی القناعۃ عز غیر مرتحل واطلب من اللہ واترک من سواہ تجد، واطلب من اللہ واترک من سواہ تجد فابتغیہ بلا من ولا بدل۔ شاعر کہتا ہے قناعت اختیار کر لو، تم پر سوال اور محتاجگی سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ قناعت اختیار کرنے سے انسان کیا ہوگا؟ سوال کرنے سے اور محتاجگی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ سوال تب ہوتا جب انسان اپنے جو موجود ہے اس پر راضی نہیں رہتا، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا۔ تقسیم پر راضی رہے تو یقین کیجئے سوال ختم، محتاجگی ختم۔ محتاجگی انسان تب محسوس کرتا ہے کیونکہ حالات سے زیادہ انسان خیالات سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ خیالات انسان کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے۔ حقیقتاً محتاجگی ہو اس کا باب الگ سے ہے، اس کی تقسیم کار، اس کی باتیں ساری الگ سے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں جب انسان اپنے رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا پھر کہاں تک پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح شاعر کہتا ہے کیونکہ قناعت میں اللہ نے ایسی عزت رکھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ فسادی کہتا ہے وَاطْلُبْ مِنَ اللَّهِ وَاتْرُكْ مَنْ سَوَاهُ تَجِدْ، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو۔ اللہ سے مانگنے میں کوئی قدغن بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، کوئی حد بھی نہیں۔ تم اللہ سے مانگتے رہو، سب کو چھوڑ دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا تم اپنے مطلوب کو بغیر کسی احسان کے اور بدلے کے ڈر سے حاصل کر لو۔ دنیا سے کسی کے پاس حاصل کریں گے، کسی سے لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ احسان مندی جو ہے نا وہ انسان کے سر پہ رہتی ہے، بدلہ جو انسان کے سر پر ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن رب کی ذات جب عنایت کرتی ہے تو پھر انسان کے سر پر نہ احسان رہتا ہے نہ بدلہ رہتا ہے۔ اس لیے رب کی رضا پہ انسان کو ہمیشہ ہی وہ راضی اس کو رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے قناعت اللہ اس کے سینے میں بھر دیں گے۔ تیسرا سبب ایک مسلمان کے لیے جب وہ قناعت اختیار کر لے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، گویا کہ میانہ روی اسی چیز کا نام ہے۔ اعتدال، فضول خرچی اور اسراف سے بچنا، یہی اصل اسلام کی روح ہے۔ اسلام ہمیشہ ہی اعتدال کی دعوت دیتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ کوئی بھی کام ہے اللہ نے مسلمان کو اعتدال سے ہٹنے کا کہا ہی نہیں، ایون کہ عبادات ہوں، انسان کے عقائد و نظریات ہوں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم مانتے ہیں، ہم اپنے آپ اپنے سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت میں، اس عقیدے میں بھی اللہ نے اعتدال سے ہٹنے کا حکم نہیں دیا۔ اور پھر انسان کو ہر معاملے میں اعتدال، عقائد سے لے کر عبادات تک، اخلاقیات سے لے کر معاملات تک،
ہر چیز کو دیکھ لیجیے اللہ نے اعتدال، گویا کہ مسلمان کو اعتدال کا حکم دے رکھا ہے۔ تو خرچ کرنے میں، دیگر معاملات میں انسان اعتدال سے کبھی بھی نہیں ہٹتا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، کھاؤ پیو، اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اس میں سے استعمال کرو، لیکن ولا تسرفوا، یاد رکھنا اس میں سے اسراف نہ کرنا۔ وہ اسراف جو ہے نا، اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ بس اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، اپنی پاور شو کرنے کے لیے بہت سی اس کی وجوہات ہیں، اور وہ ساری وجوہات کو دیکھ لیجئے، اس میں آخر کار آئے گا تو وہ شیطان ہی آئے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ جو مبذرین ہیں نا، ایسے فضول خرچیاں اور شاہ خرچیاں، فضول خرچیاں کرنے والے اور فضولیات میں پڑنے والے، وہ شیاطین کے ساتھ ہی اور ان کے بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، رب فرماتے انہ لا یحب المسرفین، اللہ ایسے بندوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اور نیک بندوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ اس میں کیا فرمایا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعتدال کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں بھی ایک شاعر کا شعر بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا، وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تُقْنَعُ وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ۔ شاعر کہتا ہے نفس خواہشات کرتا ہے، نفس کا کام یہ ہے، اللہ نے اس میں خواہش کا مادہ رکھا ہے، نفس خواہشات کرتا ہے، اگر اس کو خواہشات کے مطابق اس کی خواہش کو پورا کرتے جاؤ گے تو یہ بڑھتا جائے گا، اگر اس کو روک دو گے، اعتدال کے راستے پہ لے آؤ گے، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ دل ایسا ہے کہ قناعت اختیار کر لیتا ہے۔ گویا کہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ تربیت کرنے کے بغیر یہ دل، یہ نفس ایسا ہے کہ انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی تربیت آپ کے نفس پہ، آپ کے بچوں پہ اور دیگر چیزوں پہ حاوی نہ ہوئی تو یاد رکھنا یہ نفس آپ پہ غالب آئے گا، اور پھر انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک انسان کو نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی چوتھی بات اعتدال کو، قناعت کو اختیار کرنے میں، وہ یہ ہے ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نعمتوں کی تقسیم جتنی بھی ہے وہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تقسیم جو رب کی وہ حکمتوں سے خالی ہو، اللہ کی تقسیم وہ کبھی بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک انداز میں فرمایا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ کے بندو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم نے لوگوں کی زندگانی کو تقسیم کر رکھا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ کسی میں صلاحیت ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے صلاحیت نہیں ہے، دیگر یہ جو تقسیم کا دنیا میں رب نے رکھی ہے، یہ تقسیم کار ایسی ہے، ہر بندے کو اللہ نے اس کے اعتبار سے جو اللہ نے اس کو نوازنا تھا، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر اللہ نے اس کو نواز رکھا ہے۔ اور ہاں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کسی چیز کو ظاہراً ناپسند دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا رزلٹ جب دیتے ہیں تو اس کو کیسا خوبصورت رزلٹ ملتا ہے۔ اس کے برعکس کبھی انسان ایسی زندگی گزارتا ہے جو زندگی اس کو بڑی محبوب اور بڑی مرغوب ہوتی ہے، لیکن جب اس کا رزلٹ نکلتا ہے انسان خود کہتا ہے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس لیے انسان کو جو زندگی مل رہی ہے، جہاں بھی اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس کو اللہ کی حکمت، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے علم کی بنیاد پر اس کے تمام تر احکامات کو مانتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ قناعت اختیار کرنا ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس کے اسباب میں 4 اسباب ہم نے ذکر کیے، ان اسباب کو دیکھنا
اور ان کو پہچاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان اسباب کو اختیار کیجئے تاکہ ہمیں قناعت اختیار کرنے کے فوائد مل سکیں۔ فوائد انشاءاللہ ہم پھر کبھی زندگی میں اس کو ذکر کریں گے، اس ٹائم کی انشاءاللہ پھر ہمیں موقع ملے گا، ہم اس کو بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قناعت کے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم۔